الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو آیت پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. گویا ہر جاندار کو موت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اور یہ رزق رسانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس لے رکھی ہے. اسی جاندار میں انسان بھی داخل ہے. تو گویا میں اور آپ ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے. جب تک ہم اپنا رزق پورا نہیں کر لیں گے وہاں تک دنیا سے جانے کی نوبت نہیں آئے گی. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر انسان ہو جاندار ہو اس کی جو مستقل جائے قیام ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور اس کا جو عارضی قیام ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. دو طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک ہمارا مستقل قیام، صورت میں فلاں محلے میں جہاں مکان ہے وہاں آدمی مستقل رہتا ہے، اور ایک عارضی قیام، سفر میں گیا کسی ضرورت کی وجہ سے صورت کے باہر جانا ہوا. تو انسان عارضی طور پر کہاں کہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں معلوم ہے. اس کا مستقل قیام کہاں ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں تم اپنے مستقل قیام گاہ پر ہو تب بھی ہم تمہارا رزق پہنچائیں گے، اور عارضی طور پر کہیں جانا اس کی نوبت آئی وہاں بھی ہم تمہارا رزق پہنچائیں گے. دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی عطیہ، کسی کے لیے کوئی وظیفہ اگر سرکاری طرف سے طے ہوا ہو تو اس کے مستقل قیام گاہ پر پہنچایا جاتا ہے. اگر وہ آدمی وہاں نہیں ہے تو دنیا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں گیا ہے. وہ تو وہ عطیہ، وہ وظیفہ اس کے مستقل قیام گاہ پر پہنچا دیں گے. لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہمیں تو سب معلوم ہے، تم اپنے مستقل قیام گاہ پر ہوگے وہاں بھی ہم تمہارا رزق تم کو پہنچائیں گے، اور عارضی طور پر سفر میں کہیں جانا ہوا ہے وہاں بھی ہم تمہارا رزق تم کو پہنچائیں گے. تو ایک مومن کو تو یقین ہونا چاہیے، ہم سب کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے رزق ہے، اور بندہ اپنا رزق کیے بغیر، پورا کیے بغیر اس دنیا سے جا نہیں سکتا. جیسے موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اسی طرح انسان کا رزق بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ تو آیت کا مفہوم ہوا. دو روایتیں جو پڑھی اس میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا مفہوم یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، مالداری مال اور اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، محتاج نہ سمجھے، یہ ہے اصل بے نیازی، یہ ہے اصل مالداری۔ اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ عام لوگ مالدار اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، اسباب زیادہ ہو، پراپرٹیاں زیادہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری اس کا نام نہیں ہے۔ مالداری تو اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے نتیجے میں بندے کو سکون ہونا چاہیے، طبیعت میں طمانینت ہونی چاہیے، راحت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو اصل راحت کا ذریعہ بندے کے لیے یہ ہے کہ اس کا دل بے نیاز ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر وہ راضی ہے، دوسروں کی طرف، دوسروں کے مال اور اسباب کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف اس کی نظر نہ ہو۔ تو ایسا شخص جس کو اللہ نے دل کی بے نیازی دے دی، اپنے آپ کو وہ دوسرے کا محتاج نہیں سمجھتا، بندوں میں سے کسی کا محتاج نہیں سمجھتا، ایسا شخص جس سکون، جس راحت اور طمانینت کے ساتھ زندگی گزارے گا، دنیا کا حرص والا، دنیا کے لالچ والا اس طرح کی طمانینت، چین اور سکون حاصل نہیں کر سکتا، وہ تو پریشانی رہے گا۔ تو اصل مالداری تو دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہوا۔ ایک اور روایت جو پڑھی گئی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں 3 خوبیاں ہو، ایسا شخص فلاح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور فلاح کا معنی اردو میں یوں کیا جا سکتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خوشحالی اس کو نصیب ہو گئی۔ نمبر 1 من اسلم، جو اسلام لایا، اس لیے کہ ایمان اور اسلام کے بغیر تو آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ایمان اور اسلام تو ضروری ہی ہے۔ نمبر 2 وہ رزق کفافن، اس آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق دیا گیا۔ اور نمبر 3 وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق اس کی قسمت میں لکھا ہے، اس کو مل رہا ہے، یہ اس پر قناعت کرتا ہے، اس پر راضی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو روزی دے رہا ہے میرے ماتحتوں کے لیے کافی ہو رہی ہے، اب زیادہ حرص اور لالچ میں اور اس کے چکر میں نہیں پڑتا۔ تو حضور فرماتے جس بندے مومن کو اللہ ضرورت کے بقدر روزی دے اور ملنے والی روزی پر اللہ اس کو قناعت کی بھی توفیق دے، تو ایسا شخص دنیا اور آخرت کی خوشحالی پانے والا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں ہمیں ایک اہم تعلیم دی ہے، جس تعلیم پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں آج ایک بڑی اکثریت پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں مبتلا ہے۔ وہ تعلیم یہ دی ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اور ہر انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے اس کا جتنا رزق ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک مدت کے بعد اس بچے میں روح پھونکنے کی نوبت آتی ہے، تقریباً 4 مہینے کے بعد، تو فرشتہ جو اس عورت کے رحمدانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ کو کہ اللہ اب اس کے لیے کیا فیصلے ہیں۔ تو اسی وقت گویا اس کی فائل تیار ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر کے ہاں فائل اور اس کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے ہی سے فرشتوں کے ذریعے اس کی فائل تیار ہو چکی ہے، اور اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندے کو رزق کتنا ملے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کی زندگی کتنی ہوگی، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ عمل کیا کیا کرے گا۔ یہ چاروں چیزیں تو میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جو لکھا گیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتا بھی دی گئی۔ اب میرے اور آپ کا کام یہ ہے کہ جتنا رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہم نے جو ذریعہ معاش اختیار کیا ہے، ذریعہ معاش اختیار کرنے کا حکم ہے کہ آدمی جائز ذریعہ معاش کو اختیار کرے۔ اب اس ذریعے سے، اس معاش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جتنی روزی دے رہا ہے، اگر وہ ہمارے اور ہمارے ماتحتوں کے لیے کافی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہاں قناعت کرنے کی ضرورت ہے،
اس پر راضی رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو نے جو روزی دی ہے میرے محتاطوں کے لیے کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں، مزید حرص و لالچ کے چکر میں نہ پڑے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ دولت دے دے، یہ نعمت دے دے، وہ دنیا میں بھی چین اور سکون سے زندگی گزارے گا، اور آخرت کے اعتبار سے جو نقصانات ہو سکتے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، اور کتنی روزی، کتنوں کے پاس تو چند مہینوں کی نہیں، سال کی روزی جمع ہے۔ اگر کچھ بھی اختیار نہ کرے، کوئی ذریعہ اختیار نہ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذخیرہ دے رکھا ہے کہ مہینوں سالوں اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تب بھی آئندہ کی فکر کر کے وہ ابھی سے الجھنوں میں، ٹینشنوں میں۔ بعض ملنے والے ملتے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے کہ مفتی صاحب 3 پیڑیاں کھا سکتی ہے، خود میں اپنا سنا رہا ہوں، 3 پیڑیاں کھا سکتی ہے، پھر بھی اس شخص کی حالت دیکھو تو پریشان۔ یہ پریشانی کس بات کی؟ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت نہیں، اس پر راضی نہیں، اور آگے کی فکریں، اور آگے کی فکریں بھی صرف اپنے حد تک نہیں، نسل در نسل تک کے لیے، اور اسی کا سوچ کر ابھی سے وہ پریشان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو موجودہ نعمتیں دے رکھی ہے بے شمار، خود کا مکان موجود ہے، خود کا کاروبار موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کی سواری کا انتظام اس کے لیے کر رکھا ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر تو کہاں ادا کرتا؟ آئندہ دور کا سوچ کر ابھی سے ناشکری میں، ناقدری میں، الجھنوں میں اور پریشانیوں میں۔ خیریت بھی پوچھے تو ابھی تو بہت مندی چل رہی ہے، بہت پریشانی ہے، گھر میں اتنا سب جمع کر رکھا ہے، اس کا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی ان ارشادات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان والا گھر دے دیا، اطمینان والے گھر کا مطلب یہ کہ ایسی رہائش اس کو نصیب ہے کہ جہاں اس کو خوف اور ہراس، کسی طرح کا ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے۔ بھئی مسلم محلے میں آس پاس کے لوگ بھی اچھے ہیں، نہ جان کا اندیشہ ہے نہ مال کا اندیشہ ہے، اطمینان والی رہائش اللہ تعالیٰ نے جس کو دی۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جسم اور بدن دیا جو مہلک بیماری سے محفوظ ہے۔ اور نمبر 3، جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 دن کی روزی دی، حدیث میں 1 دن، تو حضور فرماتے ہیں گویا پوری کی پوری دنیا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو ہمیں تو کتنے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے کتنوں کے پاس 1 دن کا نظام نہیں، 1 مہینے کا نہیں، سال کا نظام ہے، بلکہ بعضوں کے پاس تو پیڑیاں در پیڑیوں کا نظام ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے تو زیادہ پریشانی میں ایسے ہی لوگ گرفتار ہیں، مبتلا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ہمیں تعلیم دی تھی، ہم نے اس کا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ ہمیں تعلیم دی گئی تھی قناعت کی، کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو، مزید حرص و لالچ کے چکر میں مت پڑو۔ یہ حرص و لالچ ایسی چیز ہے، آدمی جتنا اس میں جائے گا اتنی پریشانی میں گرفتار ہوگا، مبتلا ہوگا۔ مال اور دنیا کی حرص و لالچ ایسی چیز ہے جو انسان کو کئی نقصانات میں گرفتار کرتی ہے۔ جن کو مال اور دولت کی حرص ہوتی ہے، اکثر و بیشتر تو وہ مال حاصل کرنے میں حلال اور حرام کا لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ ذہن پر، دل و دماغ پر مال کی حرص سوار ہے، مال بڑھنا چاہیے، نہ جائز دیکھا جائے گا نہ ناجائز دیکھا جائے گا، تو یہ تو آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور کم سے کم دنیا کا نقد نقصان ایسے حرص و لالچ والوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو سکون کی اور راحت کی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے، ایسا حرص و لالچ والا اس چین اور سکون کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے، چونکہ اس کو تو حرص لگی ہوئی ہے، لالچ لگی ہوئی ہے، جتنا دے رہا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور اللہ دے رہا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اسی چکر میں دنیا کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ ملک الموت آتا ہے، روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ مال اور دولت کے حرص نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے، اے انسانوں تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، نہ تم کو اللہ کی یاد آتی ہے نہ تم کو قبر اور آخرت کی یاد آتی ہے، اور تم اسی حرص و لالچ کے چکر میں زندگی گزارتے ہو، حتیٰ کہ قبرستان کی زیارت کر لیتے ہو، یعنی موت کی نوبت آتی ہے، وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو
آج ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی روزی دے رکھی ہے جو ہمیں اور ہمارے ماتحتوں کے لیے کافی ہو، کفایت کا ذریعہ ہو، تو پھر آدمی کو مزید حرص اور لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی چین اور سکون کے ساتھ گزارنے کا بہترین نسخہ ہے، اور آخرت میں بھی آدمی کتنے حسابات سے محفوظ رہے، ورنہ یہ حرص اور لالچ انسان کے چین اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں جمع کی ہیں، ان کی کتاب گلستہ مشہور ہے، ہمارے ہاں فارسی میں مدرسے میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں 8 باب قائم کیے ہیں۔ چوتھا باب در باب قناعت، جس میں قناعت کے سلسلے میں کئی قصے اور عبرتناک نصیحتیں لوگوں کو انہوں نے بیان کیے، پیش کیے۔ تو ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ واقعی میں مجھے اور آپ کو بھی اس سے عبرت لینی چاہیے۔ شیخ سعدی خود اپنا ہی قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے ایک تاجر سے ملاقات ہو گئی، کہا وہ اپنے گھر مجھے لے گیا۔ بڑا تاجر تھا، بوڑھا بھی ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی کہ حضرت میرے پاس 50 ملازم ہیں، اتنے غلام ہیں، میری یہاں ایران میں بھی یہ تجارت ہے، دوسرے شہر میں بھی ایسی تجارت ہے۔ تاجر لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہی تذکرے ہوں گے، آدمی جس کے پاس بیٹھتا ہے ایسی چیزیں سننے ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو دین اور آخرت کی چیزیں سننے ملے گی، تاجروں کے پاس بیٹھیں گے تو تجارت کی چیزیں، یہ لائن بہت اچھی ہے، یہاں نفع بہت ہے۔ تو کہا جب رات گزارنے کے لیے اس نے مجھے اپنا مہمان بنایا تو رات میں اس نے اپنی داستان شروع کی، فلاں جگہ یہ تجارت ہے، فلاں جگہ یہ تجارت ہے، یہ 50 ملازم میرے یہاں کام کر رہے ہیں، یہ فلاں زمین کا دستاویز ہے، یہ فلاں پراپرٹی کا قبالہ نامہ ہے۔ کافی داستان سناتا رہا، اور پھر بعد میں کہتا ہے تو سعدی بس ایک تمنا رہ گئی ہے کہ ایک آخری سفر تجارت کا کر لوں اور اس کے بعد ایران میں ایک دکان کھول کر باقی زندگی گزار دوں۔ اس کا سفر بھی سننے جیسا ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں سبق بھی لینا ہے کہ ہم آگے اگر نہیں بڑھ سکتے تو ہو سکتا ہے پیچھے بھی نہ رہے ہو اس تاجر کے۔ اس نے اپنے سفر کی داستان یہ سنے جو سفر وہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو وہ شیخ سعدی کو سنا رہا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں ایران سے گندھک لے جاؤں اور چین جا کر بیچوں، گندھک جس کو سلفر بولتے، کیونکہ وہاں چین میں ایرانی گندھک کی بڑی ڈیمانڈ ہے، تو کافی منافع ہوگا۔ اب سفر بھی اس زمانے کا، کوئی ہمارے زمانے کا نہیں، آدمی تیز رفتاری سے گھنٹوں میں چند دنوں میں دور دراز کے علاقوں میں پہنچ جائے، مہینوں میں مسافت طے ہوگی ایران سے چین کی۔ تو کہا سفر اس طرح کرنا ہے کہ ایران کی گندھک لے جا کر وہاں چین میں جا کر بیچنی ہے، اس لیے کہ چین میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، منافع کافی ہوگا۔ اور پھر چین کے برتن لا کر روم میں بیچنے ہیں، اس لیے کہ روم میں چینی برتنوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، کافی منافع ہوگا۔ پھر روم کے کپڑے لا کر ہندوستان میں بیچنے، اس لیے کہ ہندوستان میں رومی کپڑوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اور پھر ہندوستان کا فولاد لے کر حلب جاؤں گا، فولاد یعنی لوہا، کہ وہاں اس کے لوہے کی بڑی قدر ہے، اچھی قیمت آئے گی۔ اور پھر وہاں حلب کے شیشے بہت مشہور ہے، وہ لے کر یمن آؤں گا، اور پھر یمن کی چادریں لے کر ایران آؤں گا، اور پھر ایران میں ایک دکان کھول کر باقی زندگی وہیں دکان پر گزار دوں گا۔ تو دعا کرنا ہے کہ یہ سفر باقی ہے، جس کی امید ہے اللہ تعالیٰ یہ سفر کروا دے۔ شیخ سعدی نے یہ پورا اس کا حل نقل کیا۔ اب تک تو یہی سناتا رہا داستان۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں کب سے بولتا ہی چلا جا رہا ہوں، کچھ شیخ کی بھی سننی چاہیے۔ کہا سعدی تم کچھ نہیں سناتے ہو، میری تو بہت سن لی۔ تو شیخ سعدی نے گویا دبے الفاظ میں یہ جواب دیا کہ تیری سن کر حوصلے اتنے پست ہو گئے کہ اب ہمارا سنانے تو کچھ رہا ہی نہیں، پھر بھی اگر تو کچھ کہہ رہا ہے تو یہ 2 شعر انہوں نے جو فارسی میں سنا ہے اس کا مفہوم یہ کہ تو نے سنا ہوگا پچھلے سال صحرائے غور میں، غور بڑا علاقہ ہے وہاں ریگستان، وہاں ایک شتر سوار، اونٹ سوار اپنا سامان لے کر، بہت زیادہ سامان لاد کر اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اب بڑا صحرا تھا، سامان زیادہ تھا، اونٹ کو غذا نہیں ملی، جس کے نتیجے میں اونٹ بھی گرا، سامان بھی گرا، شتر سوار کا بھی انتقال ہوا۔
پھر دوسری بات شیخ سعدی نے یہ کہی، گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور، کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو تو یہی دو باتیں کہی جا سکتی ہے کہ تیرا پیٹ یا تو قناعت کی صفت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی۔ مطلب یہ کہ تو اس بڑھاپے میں اتنی سب تجارتیں کرنے کے باوجود ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ سفر کرنا ہے مجھے، اور پھر مجھے درخواست کر رہا ہے کہ کوئی تمہاری بھی سناؤ، تو ہماری تو یہی سن لے کہ تیرا پیٹ یا تو قناعت بھرے گی یا پھر قبر کی مٹی۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جن کو ایسی روزی دے رکھی ہے جو ہمارے اور ہمارے ماتحتوں کے لیے کافی ہے، تو زیادہ حرص اور لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یہ آخرت کے نقصان کے ساتھ ساتھ کم سے کم آدمی کے دنیا کے چین اور نقصان کو تو تباہ اور برباد کر ہی دیتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل جن کو قناعت کی دولت نصیب ہو گئی تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو چین، سکون اور آرام کی زندگی دے دے، اور آخرت میں بھی وہ حساب کتاب کے معاملے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔